اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 تا 169 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے علم سے اتاری ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں کہیں دور نکل گئے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ ہے، سوائے اس راستہ کے کہ ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے علم سے اتاری ہے، اور فرشتے بھی گواہی اس کی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ ناظرین، جس ذات پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے اپنے کمال علم سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ نے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو شخص تعصب سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا، وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے۔ ناظرین، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ علیم کل ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو کہتے، اخذت بعلم اللہ، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیا ہے، اب تم سے افضل اس دنیا میں کوئی نہیں، الا بعمل، ہاں جو اس پر عمل کرے گا وہ تجھ سے بہتر ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا علم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جس نے اسے حاصل کر کے اس پر عمل کیا وہ افضل ترین آدمی ہے۔ گویا قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی صداقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے پاس چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہو اسے اپنے آپ کو فقیر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس قرآن مجید ہے جو سب سے زیادہ عزت و شرافت والی چیز ہے۔ اسی عظیم کتاب کے متعلق پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے اس عزت والے قرآن کی۔ اور پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَلِقَوْمِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ اور یہی وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق بھی قرآن حکیم کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے، اس لیے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں کہیں دور نکل گئے۔ ناظرین، علامہ ناصر مکارم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایرانی شیعہ عالم ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے گروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدترین قسم کا کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی گمراہی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم و ستم روا سمجھتے ہیں اور دوسروں پر بھی، کیونکہ وہ نہ خود راہ ہدایت پر چلتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو سیدھی راہ پر چلنے دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں اور لوگوں کے راہ خدا میں قدم اٹھانے میں حائل ہوتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی کا شکار ہیں۔ اور لوگوں کے راہ خدا میں قدم اٹھانے میں حائل ہوتے ہیں، یہ لوگ حق سے اس لیے دور ہیں کیونکہ یہ ضلالت و گمراہی کے مبلغ ہیں، اور بہت بعید نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ اس راہ سے دستبردار ہو جائیں گے کہ جس کی طرف وہ خود دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کفر کے ساتھ ہٹ درمی اور عناد کو بھی ملا لیا ہے اور بے راہ روی کی طرف قدم اٹھایا ہے، اور جو راہ حق سے بہت ہی دور ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہے، سوائے اس راستہ کے کہ ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ ناظرین، یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان بدل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا، تو ایسے لوگ جب تک کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ
جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور بالکل واضح ہوگا۔ وہ لوگ جب کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و عناد سے باز آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لے۔ جو شخص اپنے غلط طرز عمل اور حق پوشی کی وجہ سے گمراہی میں دور جا پڑے، اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ ہی آسان ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 5 سے 7 میں ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستہ کے لیے سہولت دیں گے۔ ناظرین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے بار بار تنبیہ کرتا ہے۔ وہی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو، کفر سے بچو، ظلم سے بچو، ہٹ درمی اور عناد سے بچو، وہ جو کفار کا طریقہ تھا اس سے بچو تو تمہارے لیے عافیت ہے، ورنہ وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام سے پھر جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔